الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کملی والے تے پڑھو درود سارے کملی والے تے پڑھو درود سارے رب وچ قرآن دے فرما دیتا رب نو پتہ سی کئیاں نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا خود پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے خود بھیجے فرشتے بھی بھیجن سارے اور سانو بھی پڑھن دا حکم سنا دیتا پھر بھی جیڑا انکار کرے بدبخت جہنمی بنا دیتا پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا سیدی یا نور اللہ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ارے شہر مدینے جا کے کبھی نکلنا نہ باہر خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے ارے خود خدا نے فرمایا کہ معاشر کے دن میں شفاعت کے بارے میں بات میرا محبوب کرے کوئی دوسرا نہ تو بہت ہی ممنون و مشکور ہاں محترم جناب حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی محمد عمران ساجد نوری صاحب جنہ دے حکم دے نال اپنے استادہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا اور سبق سنان دا شرف حاصل ہویا بس ایک ہی ربائی تو بعد علامہ صاحب دے مائک حوالے صدیق اکبر جگر نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو صدیق اکبر جگر نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو فرق جی اس دی غلامی اندر آیا ہوئے ثبوت دیو فرق جی اس دی غلامی اندر آیا ہوئے ثبوت دیو فدت دا پیسہ ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دیو فدت دا پیسہ ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دیو ارے صدیق اکبر دا منکر عقل تو ایک گل منا نہیں سکتا عقیدہ بیان کر رہا آخری الفاظ تھوڑی نظر و سماعت صدیق اکبر دا منکر عقل تو ایک گل منا نہیں سکتا جڑا نبی دی خاطر گھر لٹاوے جڑا نبی دی خاطر گھر لٹاوے باغ زارا جڑا نبی دی خاطر گھر لٹاوے باغ سارا دا کھا نہیں سکدا صدیق اکبر جگر نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو فرق جے اس دی غلامی اندر آیا ہوئے ثبوت دیو فدق دا پیسہ ذات اپنی تے جلایا ہوئے ثبوت دیو صدیق اکبر دا منکر عقل تو ایک گل منا نہیں سکدا صدیق اکبر دا منکر عقل تو ایک گل منا نہیں سکدا جڑا نبی دی خاطر گھر دا گھر لٹاوے باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا ان لفظ دے اختتام تے دعوت خطاب داں گا محترم جناب حضرت علامہ مولانا استاد العلماء مفتی محمد حبیب الحسن اشرفی نوری صاحب وائس پرنسپل جامعہ خلیل اکبر آپ دے نال بڑے ادب دے نال بڑے گزارش کراں گا کہ میں تشریف لیان اپنے روحانی وجدانی بیان دنال سارے دلان مستفید فرمان محبت برے نعرہ گنج استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مصطفیٰ کا ہم سفر سارے بولو اپنے بکر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، میں خطاب کرنے نہیں آیا تو ویسے ہی اور نہ ہی میں خطیب ہوں، بس لگا دیا گیا، اس لیے چند منٹ کی گفتگو ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت کریمہ تلاوت کی، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وہ جو سچ کے ساتھ تشریف لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی متقی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں حضرات کے نزدیک صدق بہی سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے احد ٹھہر جا، اس وقت تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں اس حدیث مبارکہ سے اور جو قرآنی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے صدیق کہہ کر پکارا ہے۔ یہ صدیق و عتیق آپ کے لقب ہیں، اصل نام آپ کا عبداللہ ہے۔ عتیق یہ بھی آپ کا لقب ہے اور صدیق بھی آپ کا لقب ہے۔ علماء فرماتے ہیں قیل لہ لحسن وجہہ و جمالہ، آپ کو نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے صدیق کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگو، اگر کسی نے جہنم سے آزاد کیے ہوئے شخص کو دیکھنا ہو تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ تو یہ ہے ایک آپ کا لقب عتیق۔ دوسرا ہے صدیق۔ اللہ رب العزت نے مرتبہ صدیقیت نبیوں کو بھی عطا کیا اور رسولوں کو بھی عطا کیا۔ کہیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، تم یاد کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو، وہ اللہ کے سچے نبی۔ اور کہیں حضرت ادریس علیہ السلام کو صدیق کہا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کہا گیا، یوسف ایھا الصدیق۔ اور اس امت میں بھی 2 صدیق ہیں، ایک کا نام ہے ابو بکر اور دوسرے کا نام ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں صدیقین
اور اس سے قبل انبیاء کا ذکر جمع کے صیغوں کے ساتھ آیا، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء کی بھی تعداد بہت زیادہ، صدیقین کی بھی تعداد بہت زیادہ۔ انبیاء کے سردار بھی ایک ہیں اور صدیقین کے سردار بھی ایک ہیں۔ انبیاء کے سردار محبوب انور ہیں اور صدیقیوں کے سردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کل یہ بڑا شور شرابہ ہے کہ جی حضرت ابو بکر صدیق افضل نہیں ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے واٹس ایپ پہ مجھے کسی نے میسج کیا، ایک حجت الاسلام تھے، آج کل حجت الایران بنے ہوئے ہیں، پہلے وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی ہے کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مجھے ابو بکر صدیق سے افضل مانے گا تو حضرت مولا علی خود فرماتے ہیں کہ میں ایسے بندے کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ تو آج وہی حجت الایران بن کے حدیث کو چھوڑ دیا ہے اور کسی اور کی طرف چل پڑا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق اس امت میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مہر منیر میں لکھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ والے کون ہیں؟ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر بڑے سخت، اس سے مراد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہاں سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آگے آیا رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل، یہاں سے مراد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ پھر تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے گا ان کو رکوع کرتے سجود کرتے، یہاں سے انہوں نے لکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ یہ لکھا کیوں؟ لکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، وجہ یہی ہے کہ کل کو کوئی بندہ یہ بکواس نہ کرے کہ مولا علی افضل ہیں۔ فرمایا کہ یاد رکھنا کہ یہاں حضور کا ساتھ نبھانے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک کالا کوا بول رہا تھا کہ غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھے، کوئی اور تھا معاذاللہ۔ پہلے تو وہ انکار کرتے تھے کہ حضور کے ساتھ تھے ہی نہیں، بلکہ یوں کہا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل بھی نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق حضور کے صحابی بھی نہیں ہے، اس طرح کر کے گفتگو کیا کرتے تھے۔ ہمارے علماء نے بتایا کہ یارو اذ یقول لصاحبہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ قرآن میں اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ غار کے اندر حضور کا ساتھ دینے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ تو جب قرآنی آیت سامنے پیش کی گئی، پھر کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہاں وہ نہیں مراد، یہ نہیں مراد، عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دی۔ آئیے حضرت مولا علی کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا دی تھی حضرت ابو بکر صدیق کو۔ ویسے تو آئے روز دعائیں دیتے تھے، لیکن ایک مرتبہ کس طرح دعا دی؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اے اللہ تو ابو بکر پر رحمتوں کا نزول فرما۔ وجہ کیا؟ نمبر ایک، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ محمد سے کیا۔ ایک یہ۔ دوسری وجہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے مال سے میرے غلام حبشی بلال کو خرید کر آزاد کیا۔ اور تیسری وجہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو اب بتائیے حضور کے ساتھ کون تھا ہجرت کے وقت؟ حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے۔ تو لہذا یہ باتیں کرنا کہ نہیں جی کوئی اور مراد ہے، یہ باتیں کرنا ہی بیکار ہے۔ بہرحال المختصر بات یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ حضور کا ساتھ دینے والے، جدھر جدھر حضور ہوتے تھے ادھر ادھر ابو بکر ہوتے تھے۔ اگر حضور مدینے میں ہوں حضرت ابو بکر صدیق بھی مدینے میں، اگر حضور مکے میں ہوتے حضرت ابو بکر صدیق بھی مکے میں، اگر حضور غار میں جائیں تو حضرت ابو بکر صدیق بھی غار میں، اگر حضور مزار میں جائیں تو حضرت ابو بکر صدیق بھی مزار میں۔ آج بھی حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ روضہ انور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آرام فرما ہیں۔ اور پھر کل جب قیامت کا دن ہوگا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ واضح طور پر اعلان کیا، مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے ہاتھوں کو پکڑ کے فرمایا، اے میرے صحابہ میری طرف دیکھ لو، آج یہ منظر دیکھ لو پھر دوبارہ دیکھو گے کب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ جس طرح آج میں تمہارے سامنے آیا ہوں، دائیں صدیق ہیں بائیں عمر ہیں، کل جب قیامت کا دن ہوگا اسی طرح میں قبر انور سے باہر آؤں گا، کل قیامت کے دن تمہارے سامنے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر جگہ پہ ساتھ دینے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ تو بہرحال میں اپنی گفتگو یہیں سمیٹتا ہوں، ابھی دو خطیب میرا خیر اور پڑے ہیں اس لیے میں زیادہ وقت نہیں دے رہا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال جو بھی کلمات میں نے بیان کیے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت الفاظ حضرت علامہ مولانا اساتذ العلماء مفتی حبیب الحسن صاحب، اللہ تعالیٰ آپ دے علم دے اندر آواز دے اندر اپنی رحمت دا نزول فرمائے۔ تو رحیم پسند تو کریم پسند، تو رحیم پسند تو کریم پسند، تیری صورت ہے یاسین پسند، جے واسطے کل کائنات بنی، جے واسطے کل کائنات بنی، اس پاک محمد دی سکمیم پسند، کین نور پسند، کین حور پسند، کین نور پسند، کین حور پسند، کین موسیٰ دا توہ تور پسند، قسم خدا دی اسا سنیا نو پاک نالین دی دھول۔ حضرت ابو بکر صدیق دے کولوں اگر تو اڈے کولوں عقیدہ پوچھا جائے پسند فرماؤ گے، آپ نے عرض کی کہ مال میرا ہووے یا رسول اللہ، مال میرا ہووے دین تیرا ہووے، گل ایتھے نہیں مکی، اولاد میری ہووے نوکر تیری ہووے، اولاد میری ہووے نوکر تیری ہووے، تو رحیم پسند تو کریم پسند، تیری صورت ہے یاسین پسند، جے واسطے کل کائنات بنی، اس پاک نالین دی دھول پسند، چارے یار نبی سرور دے، چارے یار نبی سرور دے، جس سے نہ کوئی چارہ ورگا، چارے یار نبی سرور دے، جس سے نہ کوئی چارہ ورگا۔ میں اپنے استادہ دی موجودگی دے اندر سبق سناواں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے آقا علیہ السلام دے نال غار دے وال جا رہے سن،
تے میرے استاد محترم فرما رہے سن کہ کدی اگے کدی پیچھے کدی دائیں کدی بائیں کدی بائیں کدی بائیں خدشہ سی کوئی ادھروں نہ وار کر دے وے کوئی ادھروں حملہ نہ کر دے وے کوئی اچھا جدوں غار تے گئے جدوں میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی دی خاطر ڈوبیا سورج نو واپس ایک انگل دے اشارے نال کیتا کیا میرے آقا غار نو کول نہیں سن بلا سکدے جدوں غار دے والے جا رہے سن حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیتا یا رسول اللہ میں تنوں اپنے کندھیاں تے چک لینا وا جدوں کندھیاں تے چکیا پھر کی کمر میرے مصطفیٰ دی سینہ صدیق دا جدوں کندھیاں تے چک لیا پھر سینہ صدیق دا ہاتھ میرے مصطفیٰ دے جدوں غار دے اندر پہنچے ساریاں سوراخاں نوں بند کر دیتا سپ دے کڈے سوراخ اپنی دستار مبارک اتاری اپنا قمیض اتاری کرتا مبارک اتار کے سارے سوراخاں نوں بند کر دیتا تے میرے مرشد کریم تاجدار چوڑا شریف فرماندے سن کیا ایتھے بھی عقل تہاڈی تنگ رہ گئی اجے بھی تانوں عقل نہ آئی او سپ سی ایک سوراخ ہور بھی کڈ سکدا سی نا او سپ سی اگر انہیں ایک سوراخ نہیں سی کڈیا تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنی اوتھے اڈی رکھ دیتی کیا کوئی ہور انہاں نوں کپڑا نہیں سی ملیا کہ اس اڈے او جڑا سوراخ سی او بھی بند ہو سکیا معلوم ہویا کہ جننے بھی میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چ آنا ہوئے سب تو پہلے سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ چ آنا پے گا جننے میرے مصطفیٰ دے کول آنا ہوئے قدم چمنے پہن گے سپ نے ڈنگ ماریا آنسو سیدنا صدیق اکبر دے نکلے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق انو آن دیو آپ نے اپنا لب مبارک لایا علماء کرام دے اسی قداد نال تشریف فرمانے چارے یار نبی سرور دے جس سے نہ کوئی چارہ ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتے نہ جان نثارہ ورگا شان صدیق دی کی دساں اکو یار ہزارہ ورگا شان صدیق دی کی دساں اکو یار ہزارہ ورگا انہیں لفظاں دے اختتام دے دعوت خطاب دانگا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نواز اشرفی صاحب آپ دی بارگاہ دے تماس ہے کہ میں تشریف لیان اپنے روحانی وجدانی بیان دینال سارے دلال مستفید فرمان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارن تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ امام الانبیاء تاجدار کائنات ختم الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ رسالت ماب میں عقیدت اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد مسند صدارت پہ جلوہ فرما استاذ العلماء پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری محمد اصغر اشرفی نوری صاحب دامت فیوزو پرنسپل جامعہ خلیل اکبر استاذ العلماء مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ
محمد عبداللہ اشرفی نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کے اس بزم کے روح رواں خطیب اہل سنت ابو ضیاء حضرت علامہ مولانا محمد عمران ساجد نوری صاحب، دیگر کثیر تعداد میں علماء کرام، میں سبھی کی تعارف کی طرف جاؤں تو وقت میرے پاس بالکل تھوڑا سا ہے، سبھی میرے سر کا تاج ہیں، سبھی مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، میں سبھی کا نوکر و خادم ہوں۔ دو باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ یاد رکھنا یہ تاجدار صداقت کانفرنس جو کہ اسی مسجد کے اندر پہلے بھی ہوئی، اور اس کے اندر اللہ نوری صاحب کی بڑی محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں، ان کی محبتیں ہیں کہ یہ ہمیں اکٹھا کرتے ہیں، اور آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہے۔ یقیناً یہ لمحات تو بڑے قیمتی ہیں، اس پرفتن دور کے اندر جب ایک فتنہ اٹھے جو تاجدار صداقت کی ذات پہ تان و تشنیع کر رہا ہو اور حضور کے غلام سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، تو یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ یاد رکھنا نبی دو عالم علیہ السلام کی زندگی کے دو سفر جو ہیں بڑے اہم ترین سفر تھے، دو سفر۔ ایک کا ذکر جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اس کے اندر ہے، ایک سفر جو ہجرت کی رات کا سفر تھا، اور دوسرا سفر جو معراج کی رات کا تھا۔ دو سفر میرے نبی نے ایسے کیے، جو زمینی سفر تھا اس میں میرے نبی کے ساتھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور جو معراج کا سفر تھا اس میں میرے نبی کے ساتھی جبریل امین تھے۔ لیکن ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو معراج کی رات کا سفر تھا، جو کریم آقا کے ساتھی تھے وہ سدرہ کے مقام پہ رک گئے، سدرہ کے مقام پہ وہ رک گئے، اور جو ہجرت کی رات کا سفر تھا وہ ایسے ساتھی تھے کہ وہ مدینہ آ کے رکے نہیں، بلکہ وفا کا ایسا حق ادا کیا کہ میرے نبی کے مزار کے بھی ساتھی بن گئے، میرے نبی کے مزار کے بھی ساتھی بن گئے۔ اور دوسری بات، آپ نے خطابات سنے، سیدنا صدیق اکبر کے فضائل بھی سنے، آپ نے افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ بھی آپ نے گفتگو سنی، آپ نے سیدنا صدیق اکبر کے علم کے اوپر بھی گفتگو سنی، آپ کی مہارت پہ بھی باتیں سنی، آپ نے اسلام کے لیے جو خدمات دی وہ بھی سنی۔ ایک بات جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اس بات کی طرف میں نے اشارہ کر کے اس کے بعد اجازت چاہنی ہے، وہ کون سی بات ہے؟ وہ بچہ بچہ جانتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں عمر پاک یہ کہا کرتے تھے کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی، ابو بکر کی ایک نیکی۔ اب توجہ اس بات کی طرف کرنا ہے، کیا سیدنا فاروق اعظم کے پاس نمازیں تھوڑی تھی؟ کیا سیدنا فاروق اعظم کے پاس روزے تھوڑے تھے؟ کیا سیدنا فاروق اعظم نے اسلام کی خدمت نہیں کی؟ کیا سیدنا فاروق اعظم کے مراد رسول ہونے میں کوئی شک تھا؟ سب کچھ تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کے پاس علم بھی تھا، عدالت بھی تھی، عبادت بھی تھی، مراد رسول بھی تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ تبادلہ کرنا چاہتے تھے کہ ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، ایک نیکی مجھے دے دو۔ کبھی غور کیا کہ وہ نیکی کون کسی کی؟ کبھی غور کیا اس نیکی کی اتنی اہمیت کیوں تھی؟ وہ نیکی اتنی قیمتی کیوں تھی؟ وہ نیکی اتنی بھاری کیوں تھی؟
وجہ کیا ہے؟ آپ نے غار کا واقعہ بھی سارا سنا، آپ نے ساری گفتگو سنی. میں وہاں سے ایک نقطہ اٹھا کے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک نقطہ اٹھا کے. اور آج کی یہ تاجدار صداقت کانفرنس جو ہو رہی ہے، اس کانفرنس کو کرانے کا مقصد اور یہ تسلسل کے ساتھ جس طرح ہو رہی ہے، اس کی اہمیت اسی نقطے کے اندر بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا. سیدنا صدیق اکبر جب غار میں گئے نا کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ، آپ نے بھی نقیب محفل سے پوری بات سنی کہ سانپ نے نسنا شروع کر دیا، سانپ نے نسنا شروع کر دیا. اس کے بعد جب سانپ نے نسنا شروع کیا تو کریم آقا علیہ السلام جناب صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں. یہاں یہ بات سمجھنے سے پہلے، یہ نقطہ سمجھنے سے پہلے ایک بات کی طرف اشارہ کرتا جاؤں. علماء بیٹھے ہیں، میرے محسن بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں تو میں صرف ایک سبق سنا رہا ہوں، اشارہ آپ کی طرف ہے. جناب علی نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جو نیکی جس جگہ پہ کی جائے، جو نیکی جس جگہ پہ کی جائے، کل قیامت والے دن وہ جگہ اس کے بارے میں گواہی دے گی، وہ جگہ گواہی دے گی. اگر بندے نے مسجد کی چٹائی پہ سجدہ کیا، یہ چٹائی گواہی دے گی. کسی بندے کی نیکی کی گواہی مسجد دے گی، کسی بندے کی نیکی کی گواہی استاد دے گا، کسی بندے کی نیکی کی گواہی پیر دے گا، کسی بندے کی نیکی کی گواہی محلے دار دیں گے، کسی بندے کی نیکی کی گواہی گھر والے دیں گے، کسی بندے کی نیکی کی گواہی کعبہ اللہ دے گا، کسی بندے کی نیکی کی گواہی مدینے کی گلیاں دے گی. اب ایک نیکی ابو بکر کے پاس بھی ہے جس کے بارے میں عمر پاک کہا کرتے تھے میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، ایک ابو بکر کی نیکی مل جائے. وہ نیکی کون سی تھی؟ سانپ ڈس رہا تھا، زہر جسم میں پھیل رہا تھا، سیدنا صدیق اکبر کو تکلیف ہو رہی تھی. ایک طرف موت سامنے ہے، سانپ ڈس رہا ہے، جسم میں زہر پھیل رہا ہے، دوسری طرف گود میں کائنات کے امام آرام فرما رہے ہیں. ایک طرف بارگاہ نبوی کا ادب ہے، ایک طرف موت سامنے ہے. سیدنا صدیق اکبر ایک امتحان میں ہے. اگر حرکت ہوتی ہے جسم کو تو بارگاہ نبوی کے آداب میں فرق آتا ہے، اگر حرکت نہیں کرتے تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے. تاجدار صداقت نے 1450 سال پہلے امت کو یہ پیغام دیا، جب بات آ جائے عزت رسول کی، جب بات آ جائے آداب نبوی کی، جب بات آ جائے کریم آقا کے ادب کی، پھر موت سامنے بھی ہو موت کو چوم کے گلے لگایا کرتے ہیں اور امت کو بتایا کرتے ہیں جہاں صدیق غار کا ساتھی ہے وہیں صدیق اکبر حضور کی وفا کا علم بردار بھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور جنتی جنتی. اور یاد رکھنا، اب اسی حدیث پاک کو ذہن میں رکھنا ہے، جو عمل جس جگہ پہ کیا جائے وہ جگہ گواہی دے گی. اب زہر جسم میں پھیل رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آنسو نکلے اور چہرہ مصطفیٰ پہ گرے، چہرہ مصطفیٰ پہ گرے. اب سیدنا صدیق اکبر کے اس آنسو نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے کہ نہیں؟ یہ آنسو پیش کیا جائے گا کہ نہیں؟ پیش کیا جائے گا. اب مجھے بتائیں میدان محشر میں سیدنا صدیق اکبر کے آنسو کا جو گواہ ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ سیدنا صدیق اکبر کے آنسو کی گواہی وہ دہا کا مکھڑا دے گا کہ باری تعالیٰ
میرے صدیق کی آنکھ سے جو آنسو نکلا تھا یہ میری محبت میں نکلا تھا، میری وفا میں نکلا تھا، میری عزت پہ پیرا دیتے ہوئے نکلا تھا۔ مجھے بتائیں کسی کے پاس ایسا گواہ ہوگا؟ کسی کے پاس؟ اس لیے عمر پاک کہا کرتے تھے کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں، غار والی ایک نیکی، وہ نیکی تھی سیدنا صدیق اکبر کا آنسو، وہ ایک آنسو جو وفائے رسول میں نکلا تھا۔ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کا بھی ذکر کر رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی امامت کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے وہ صحابی ہیں، یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جن کا عشق تو کمال ہے ہی۔ ہجرت کی رات ایک طرف باپ حضور سے وفا کا اعلان کر رہا ہے، دوسری طرف بیٹی حضور سے وفا کا اعلان، دوسری طرف بیٹی۔ جب ابو جہل تلاش کرتا ہوا سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں گیا نا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں موجود تھی۔ ابو جہل نے پوچھا اسماء بتا تیرے باپ کدھر ہے، بتا تیرے نبی کدھر ہے؟ حضرت اسماء نے کہا مختصر کر کے بات سمجھا رہا ہوں۔ حضرت اسماء نے کہا جانتی ہوں بتاؤں گی نہیں، جانتی ہوں میں بتاؤں گی نہیں۔ ایک طرف غار کے اندر باپ حضور کی عزت پہ پیرا دے رہا ہے، ابو جہل نے مارنا شروع کر دیا، چہرہ زخمی ہو گیا۔ مختصر بات کر رہا ہوں، جب ملاقات ہوئی نا سیدنا صدیق اکبر کی اپنی بیٹی سے، کہا بیٹی تیرا چہرہ زخمی ہے، کیا ہوا ہے؟ بیٹی نے عرض کیا ابا جی حضور جب آپ چلے گئے تھے تو ابو جہل آیا تھا، پھر کیا ہوا؟ ابو جہل نے آپ کا پوچھا تھا، بیٹی پھر کیا ہوا؟ ابا جی حضور میں نے یہ کہا۔ ابو جہل نے پوچھا بتا تیرے باپ کدھر ہے، تیرے نبی کدھر ہے؟ میں نے کہا جانتی ہوں بتاؤں گی نہیں۔ علماء بیٹھے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی تو کہہ دیتی کہ میں جانتی نہیں ہوں تاکہ تیرے اوپر وہ تشدد نہ کرتا، ظلم نہ کرتا، اور جنگی حکمت عملی میں اس طرح کے جملہ بولنا کوئی جرم بھی نہیں ہے، تو کہہ دیتی کہ میں جانتی نہیں ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو جواب دیا نا خدا کی قسم وہ موتیوں میں پرونے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا ابا جی حضور میں نے ابو جہل کو جواب دے کے دو کام کیے ہیں، دو کام۔ پہلا کام جب میں نے کہا کہ جانتی ہوں، ابا جی حضور اگر میں کہہ دیتی کہ میں جانتی نہیں ہوں، ابو جہل نے تانے دینے تھے، لوگوں نے باتیں کرنی تھی کہ باپ صداقت کا بادشاہ، باپ کے سر پہ صداقت کا تاج، اور بیٹی جھوٹ بولتی ہے، اور بیٹی جھوٹ بولتی ہے، باپ صداقت کا بادشاہ۔ ابا جی حضور میں نے سچ بول کے آپ کی صداقت پہ پیرا دیا، ابا جی حضور میں نے سچ بول کے آپ کی صداقت پہ پیرا دیا ہے، اور ابو جہل کو نہ بتا کے مصطفیٰ کی رسالت پہ پیرا دیا، نہ بتا کے میں نے مصطفیٰ کی رسالت پہ پیرا دیا اور سچ بول کے آپ کی صداقت پہ پیرا دیا ہے۔ یہ ہے وہ ابو بکر جس کی اولاد نے بھی حضور سے وفا کا حق ادا کیا، یہ ہے وہ تاجدار صداقت جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ اتنی وفا کی کہ میرے نبی نے اعلان کر دیا ابو بکر تیرے مال کا احسان باقی ہے۔ تو بس ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لائن کوئی لانتی تان و تشنیع کرتا رہے تو سن لو، سیدنا صدیق اکبر کے خلیفہ بلا فصل اور آپ کی افضلیت یہ ہمارے بزرگ ہمیں بتا کے گئے ہیں، یہ اب ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتا دیا ہے۔ بس اسی بات پہ امت کا اجماع بھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر یار غار رسول بھی ہے اور یار مزار بھی ہے، صاحب مزار بھی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ عظمت والے ہیں، تمام صحابہ شان والے ہیں، میرے نبی کے صحابہ تمام صحابہ جو ہیں وہ عظمت اور تمام صحابہ ہدایت کا پیکر ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ہر پھول کی خوشبو تو الگ الگ ہی ہوتی ہے نا،
بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اختتام کروں گا۔ اللہ رب العزت قبلہ نوری صاحب کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور میں انتہائی مشکور ہوں اپنے اساتذہ اکرام کا کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا اور اتنی دیر تک آپ بیٹھے رہے، آپ نے ہمیں برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت کلی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں پیش کرتے ہیں غلام سلام۔ آمین۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ قبلہ استاد مولانا صاحبزادہ قاری محمد عبداللہ اشرفی نوری صاحب آپ دعا فرما رہے ہیں، تمام احباب دعا میں شامل ہو جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار۔ اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک سے اللہ پاک اس مسجد کی رونقوں میں اضافہ فرما، مسجد کے نمازیوں کی خیر فرما، مسجد کی انتظامیہ کی خیر فرما، معاونین کی خیر فرما، مسجد کے امام کی خیر فرما۔ اللہ پاک حضرت مولانا محمد عمران نوری، اللہ پاک انہوں نے جس کاوش کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اس محفل پاک کا اہتمام کیا ہے، اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ جو علماء کرام اس محفل پاک میں تشریف لائی ہیں، اللہ پاک سب کے علم، عمر اور عمل میں برکتیں عطا فرما۔ برادر اکرم
برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری محمد اصغر اشرف نوری صاحب، اللہ پاک ان کے علم، عمر اور عمل میں برکتیں عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ پاک تمام لوگ جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی حاضری قبول فرما، جتنے بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جتنے مقروض ہیں قرض دور فرما، رزق حلال کی وسعتیں برکتیں عطا فرما۔ اللہ پاک جتنے بے اولاد ہیں نرینہ اولاد کی دولت عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور سعادت مند بنا۔ اللہ پاک حاضرین کے جائز مقاصد پورے فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسلام کو سربلندی عطا فرما، مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔